ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بکثرت بہاریں سننے میں آتی ہیں، بیان کرنے میں آتی ہیں. کسی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، کسی کو کسی صحابی کی زیارت ہوتی ہے، بزرگان دین کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہاریں مسلمانوں میں عام ہیں. ایک تو کوئی اگر بہار آپ سنا دیں، دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بہاریں بیان کی جاتی ہیں تو اس کی اصل کہاں سے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ خوابی تو ہے. دیکھیں نا، وہی بات جو ابھی آپ کی ہماری گفتگو جو چل رہی تھی، تو اب جیسی کیفیت اب اچھے لوگ ہوں گے، ذکر مدینہ کرتے ہوں گے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی اور عشق و محبت کی اس طرح باتیں کرتے ہوں گے، مدینے کی باتیں تو اس کی باتیں تو اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا خواب دیکھے گا نا. تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسا آپ نے کہا کہ زیارت ہوتی ہے، تو یہی فیضان سنت کے اندر ہی بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، یہ غالباً فیضان بسم اللہ جو پہلا باب جو ہے اس میں ہے یہ خواب کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ زیارت بھی اسے ہوئی وہاں اپنے مدنی قافلے میں. سبحان اللہ، یہ صفحہ نمبر 141 پر ہے. صلو علی الحبیب. اب یہ شجرہ بھی اپنے گھر میں رکھیں، مدنی پنسورہ اپنے گھر میں رکھیں، تو فیضان سنت بھی اپنے گھر میں رکھیں، مدنی چینل کے لیے مدنی چینل بھی گھر میں رکھیں، اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی گھر میں رکھیں. تو کیا ان کو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھتے رہے، موج ان کی لگی ہوئی ہے. دعوت اسلامی نے موج کروا دی ہم لوگوں کی، موج کروا دی. یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ کرم ہے، اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوں ہمارے امیر سنت پر، موج کروا دی ہے. تو یہ ہمارے بہار ہے کہ دعوت اسلامی کی 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ڈھیروں مدنی قافلے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں روانہ ہوتے. چنانچہ ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش خدمت ہے. یہ واقعہ ہے 1423 سن ہجری کا، یہ اس وقت چلے 1431 سن ہجری، 8 سال پرانا واقعہ. یہ بین الاقوامی اجتماع جو سنتوں برا اجتماع تھا، وہاں سے ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے ضلع لیا، یہ پنجاب پاکستان کا ایک ضلع ہے. جدول کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنتوں برا بیان سن کر ایک عاشق رسول پر رقت طاری ہو گئی اور بلک بلک کر رونے لگے، یہاں تک کہ ہوش جاتا رہا. جب افاقہ ہوا تو کافی حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز وجل مجھ گناہگار پر فیضان کرم ہوا اور مجھے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شربت نصیب ہو گیا. دوسرے دن پھر کیسٹ اجتماع ہوا، ان کے ساتھ وہی کیفیت ہوئی. اب کی بار خواب میں وہ زیارت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح فیضیاب ہوئے کہ مدنی قافلے کے تمام مسافر بھی حاضر خدمت ہے. وہ اعلیٰ حسن رضا خان صاحب کا شعر لکھا ہے یہاں: آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف. باہر آپ نے سنی قافلے کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں. ایسے ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے، وہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ قافلے مختلف نیتیں ہوتی ہیں اسلامی بھائیوں کی. انہوں نے کہا میں بھی ایک نیت لے کر گیا تھا. وہ نیت کیا تھی؟ وہ نیت یہ تھی: تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو وہ بیان دیتے ہیں کہ میں بس اس نیت کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بنا. الحمدللہ عز وجل مجھے مدنی قافلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. اسی زمانے میں لوگوں کو ساری زیارتیں اور یہ آنے لگی ہیں، کوئی پہلے بھی کچھ ایسا خواب کی زیارت ہے کہ یہ تو سلسلہ بھی پرانا ہے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو باقاعدہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت حضور اقدس
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ اب صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دریافت فرماتے کہ آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس کسی نے دیکھا ہوتا عرض کر دیتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعبیر فرماتے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد و بخاری و ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے کہ اس پر اللہ کی حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ مسند امام احمد جلد 2 صفحہ نمبر 502 حدیث نمبر 6223۔ یہ میں نے اس لیے ساری وضاحت کر دی کہ اب وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال آتا ہے تو اب یہ روایتیں اس پر کیا بات کریں گے۔